جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میری خواب میں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں. انشاءاللہ عز و جل حسب معمول آپ کی طرف سے موصول ہونے والی کالز کو ہم شامل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ عز و جل خوابوں کی تعبیر سے متعلق کچھ مدنی پھول بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بہت نصیبوں والا، بہت خوش قسمت، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار برکات پانے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اتنے انعام و اکرام فرمائے جو کسی امت پر نہ ہوئے. ایک بہت بڑی رحمت اور برکت ہمیں یہ ملی کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. مشہور آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ سنتے رہتے ہوں گے، بارہا آپ نے پڑھی ہوگی. اس آیت کی تلاوت کرنے اور سننے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے درود بھیجنے کا ذکر فرمایا. فرشتے بھی سرکار پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور ہم مومنین سے بھی اس کا حکم ہوا. اللہ تبارک و تعالی کا درود بھیجنا اس کی رحمت ہے. فرشتوں کا درود بھیجنا اس کا ایک اپنا معنی ہے. اور ہم جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، یہ رحمت کی دعا ہے. تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. حکم قرآنی ہے، جب جب موقع ملے بلکہ موقع نکال کر انشاءاللہ عز و جل جتنا درود و سلام زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ پائیں گے. ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، ترقی و معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے ہم مومنوں پر جو اپنی رحمتیں فرمائیں، جو انعامات اکرامات ہم پر فرمائے، ان انعامات میں سے ایک عظیم نعمت وہ یہ ہمیں عطا کی گئی کہ خواب جو انسان دیکھتا ہے اس کے ذریعے بعض اوقات وہ آئندہ کسی ملنے والی خوشی کی خوشخبری پاتا ہے. اسی طرح سے آئندہ زندگی میں اس کو جو معاملات درپیش ہونے والے ہوتے ہیں، جن میں سے بعض اوقات نقصان والی اشیاء بھی ہوتی ہیں، ان سے متعلق
انسان کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اس کے برگزیدہ بندے، کیونکہ ان کا رجحان جو ہے وہ نیکیوں کی طرف ہوتا ہے، نیک آدمی نیک خیالات اپنے ذہن میں بساتا ہے، ستھرے خیالات ہوتے ہیں، تو عموماً اسے اسی طرح کے خواب بھی دکھائی دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد خوابوں کی وہ ہوتی ہے جو انسان کے برے خیالات کی وجہ سے اسے نظر آیا کرتے ہیں۔ بہرحال خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق انسان کے رجحانات، اس کی خواہشات، اس کے تفکرات، خیالات وغیرہ کا عمل دخل بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک خیالات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نیک خیالات اپنے ذہن میں رکھیں، اچھے گمان ہمارے ذہن میں ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل خواب بھی اچھے دیکھنا نصیب ہوں گے۔ بہرحال بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر خواب ہمیں اچھا معلوم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی تعبیر اس سے مختلف ہوتی ہے، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ خواب جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، ہم اس کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ بہتر ہوا کرتی ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک علم ہے اور اس سے متعلق جو ہے علماء کرام نے بہت کچھ جو ہے کتابوں میں تصنیف فرمایا ہے، لکھا ہے، تو ہمیں چونکہ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تو ہم پھر اس طرح کی باتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے خواب جو کہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارات بھی ہوتی ہیں، ان کی دعا کرنا چاہیے، برے خوابوں سے، برے کاموں سے بھی بچنا چاہیے اور برے خیالات سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ برے خوابوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ جو پرابلم عموماً بیان کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ برے خواب دیکھتا ہوں، ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ بری صحبت، برے خیالات بھی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کی تعبیر کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ سنائیے، پہلی کال میں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عبد المنان بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ بیوی کو خواب آیا ہے کہ وہ ہماری بچی ہے، ایک اور اس کو خواب ملتی ہے، وہ بولتی ہے کہ اپنی بچی کو آگ لگا دے، آگ لگا دے، بس اس طرح سے جو ہے نا وہ خواب آتے رہتے ہیں۔ عبد المنان بھائی، آپ نے اپنی بچوں کی امی کا جو خواب بیان کیا جس میں کسی نے اپنی بچی کو جلانے کا حکم دیا، تو یاد رہے کہ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں تو ان میں ظاہری شریعت کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی شخص آ کر کسی کو کسی بات کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، یا کسی کام سے منع کرتا ہے کہ یہ مت کرو، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس عمل کے کرنے کی ہمیں ظاہر میں شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی۔ تو اگر شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے اور جس حد تک اس کی اجازت دی جاتی ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، البتہ ناجائز امور پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ یہ خواب بیان کیا گیا کہ بچی کو جلا دو، تو اب ظاہر ہے کہ کسی کو جلانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، کہ شیطان اس طرح کے خواب میں عمل دخل کر کے مسلمان کو بعض اوقات ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات گمراہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جی ہاں، ایسے واقعات ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت سالوں قبل ایک واقعہ مشہور ہوا تھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ کسی علاقے میں خواب دیکھا کہ اس کو کسی نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو تم ذبح کرو، تو اس نے جاگنے کے بعد یہ سمجھتے ہوئے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کا قصد کر لیا تھا اور اپنی طرف سے ذبح کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوئی کہ اسماعیل
علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا، محفوظ رکھا. لیکن چونکہ یہ واقعہ بھی سنا ہوتا ہے، قربانی کے دنوں میں عموماً بیان بھی ہوتا ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ خواب کے ذریعے دیا گیا تھا، تو اب اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے صبح اٹھ کر اپنے 2 یا 2 سے زائد بچوں کو ذبح کر دیا. تو اب اس کو جو خواب میں بتایا گیا، دکھایا گیا، تو یقیناً شیطان کی طرف سے کہ ایک بری بات کا، ایک ناجائز کام کا اسے حکم دیا اور اس نے اس پر عمل بھی کر لیا. تو اس طرح کے واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی کام کرنا چاہے تو اس کی شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے. اب اس نے اپنے تک یہ سوچا ہوگا اور نہ جانے پتہ نہیں کتنا بڑا کام یہ سمجھ رہا ہوگا، نیکی کے کام سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو سنت ابراہیمی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ادا کرنے جا رہا ہوں، جبکہ کس قدر بڑے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہوا جس کا تصور ہی ڈرا دینے والا ہے. تو اسی طرح سے انہوں نے جو خواب دیکھا تو اس پر نہ عمل کرنے کی حاجت ہے، نہ ہی اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی حاجت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر طرح کی غلطی سے، لغزش سے، گناہوں سے محفوظ رہنے کی دعا کیجیے، اور اس کے بارے میں سوچنا یا تفکر کرنا کچھ ضروری نہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. محمد وقاص اتاری کشمیر سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو ہے نا ایک آدمی جو ہے نا فوت ہو گیا. مہربانی فرما کر اس کی تعبیر جو ہے. وقاص اتاری کشمیر سے آپ نے کال کی، جزاک اللہ خیرہ. آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ کسی شخص کو آپ نے فوت ہوتے ہوئے دیکھا. تو یہ ایک عمومی حالات سے متعلق ہے، تو آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ آپ کے کون ہیں، قریبی ہیں، نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس طرح کے خواب جو ہے وہ بندہ دیکھ لیتا ہے، لیکن مطلقاً کسی کو فوت ہوتے ہوئے دیکھنا جبکہ کوئی خاص اس کے ساتھ معاملہ نہ ہو، اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی. بہرحال اگر واقعی آپ کا جاننے والا ہے اور اس کو آپ نے فوت ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے دعا خیر کر دیجیے، یعنی اس نیت کے ساتھ نہیں کہ وہ واقعی مرنے والا ہے یا کچھ ایسا ہونے والا ہے، بلکہ مطلقاً ویسے ہی ایک مسلمان کے بارے میں آپ نے ایک چیز دیکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کی، بھلائی کی، عافیت کی، دراز عمر بالخیر کی دعا کر دیجیے. تو مسلمان کے لیے اچھی خیر کی دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں گجرات پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میری امی کا 2 بار ہاتھ آیا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی بار بار گم ہو جاتا ہے اور ملتا نہیں. اس کی تعبیر بتا دیجیے. آپ اتنے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، آج سے بھی چھوٹا بھائی گم ہو گیا. خوب ہے آپ خواب. تو چونکہ والدین جو ہے وہ بچوں کے بارے میں اس طرح کے خیالات عموماً ذہن میں ہوتے ہیں کہ بچہ گم نہ ہو جائے، باہر مت جانے دو، وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیز بعض اوقات خواب میں بھی دکھائی دیتی ہے. تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی گھبرانے کی حاجت ہے، بلکہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے تو آپ چھوٹے بھائی کا خیال رکھیے، اس پہ نظر رکھیے کہ گھر سے باہر نہ چلا جاتا ہو. تو بہرحال اس خواب کی وجہ سے پریشان ہونے کی یا تشویش میں آنے کی حاجت نہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شمعون رضا اتاری کاتب پراؤں مدینہ الاولیاء ملتان. میری بیٹی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کے سنتوں پر اجتماع میں سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہی ہوں. اس کی تعبیر بتا دیجیے. اور میری دوسری بیٹی ہیں، ان کی میں نے خواب دیکھا ہے، اکثر خواب دیکھتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پانی نظر آتا ہے خواب میں. تو برائے کرم اس کی بھی تعبیر بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ.
قادر پور راما ملتان شریف کے قریب کا ایک چھوٹا سا شہر ہے. تو 2 خواب آپ نے بیان کیے. ایک اپنی بیٹی کا بیان کیا کہ وہ دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کی اجتماع میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتی ہوئی اپنے آپ کو پاتی ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ اچھا ہے, تعبیری حوالے سے باعث برکت ہے, بالخصوص سورہ اخلاص کے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا ذکر ہے اور اس کی جو ہے وہ شان کا عظمت کا ذکر ہے, تو بہت اچھا ہے. البتہ ہو سکتا ہے کہ مدنی ماحول سے منسلک ہونے کی وجہ سے یہ انہوں نے خواب دیکھا ہو اور اجتماع وغیرہ میں شرکت کرتی ہوں. تو بہرحال تعبیری حوالے سے آپ کی جو اس بیٹی نے خواب بیان کیا وہ اچھا ہے, اور عملی طور پر کوشش بھی کریں. اگر اجتماع وغیرہ میں جانے کا سلسلہ ہے تو اس پر مزید کوشش جاری رکھیں. اگر نہیں جاتی تو اجتماع میں شرکت کی ان کی آپ ترکیب بنائیں. جس طرح اسلامی بھائیوں میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک مدنی کاموں کا سلسلہ, اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی بہت بڑے پیمانے پر اسلامی بہنوں میں مدنی کام کا سلسلہ ہے جو کہ شرعی اصولوں کی پاسداری کے مطابق کیا جاتا ہے, پردے کی رعایت کے ساتھ, جو بھی اس کے اصول و ضوابط ہیں. دوسرا آپ نے بیان کیا کہ آپ کی بچی نے پانی کو دیکھا. تو دیکھیے پانی کی کیفیات بہت زیادہ مختلف ہوا کرتی ہیں. بارش کا پانی دیکھا, تالاب کا پانی دیکھا, دریا کا پانی دیکھا, سمندر کا پانی دیکھا, اسی طرح سے گندا پانی دیکھا, صاف ستھرا پانی دیکھا, میٹھا پانی دیکھا, کھارا پانی دیکھا, کس کیفیت میں دیکھا. تو اگر ان کو تفصیلات معلوم ہو اور یاد ہو تو دوبارہ کال کر دیجیے گا. تو انشاءاللہ عز و جل جس شکل اور جس صورت کے اندر انہوں نے پانی کو دیکھا ہوگا اس کے متعلق جو ہے تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. نیکسٹ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام شبیر اطاری ضلع خوشاب کے شہر رنگپور سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ ہمارے ایک ماموں نانا جان فوت ہو چکے ہیں, تو ماموں کے خواب میں وہ آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اس طرح 2-3 رات اس طرح خواب میں آئے. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, آپ نے جو پہلا خواب اپنا بیان کیا کہ ماموں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے نانا جو کہ فوت ہو چکے ہیں وہ خواب میں آئے اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے. تو اگر وہ اپنے بارے میں انہوں نے بیان کیا کہ میرا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے, تو دیکھیے مردے کا کسی اس طرح کی بری حالت کا بیان کرنا یہ آزمائش کی طرف نشاندہی ہوتی ہے کہ مردہ کسی آزمائش میں ہے, تکلیف میں ہے, دکھ میں ہے. تو آپ اپنے نانا کے لیے ایک تو ایصال ثواب کیجئے, کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں آپ قصداً مزید کر کے آپ ان کو ثواب ایصال کیجئے, مزید ان کے حقوق واجبہ کی طرف نظر کیجئے. ان کے اوپر اگر کسی کا قرض تھا تو وہ ادا کر دیجئے یا اسے معاف کروا دیجئے. اسی طرح سے کوئی عاریتن شے کسی سے لی ہوئی تھی وہ اس کو لوٹا دیجئے, وغیرہ وغیرہ جو حقوق العباد کے معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح بہت ہی اہم بات دیگر مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ انہیں بھی چاہیے کہ اس بات پر غور کریں کہ جب دنیا سے کوئی شخص چلا جاتا ہے تو اب اس سے خیرخواہی کے کئی معاملات کیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا ان کے حقوق واجبہ ان پر جو لازم ہوں وہ ادا کر دیے جائیں حقوق العباد وغیرہ کے معاملات میں. اسی طرح سے ایک بہت بڑی خیرخواہی فوت شدہ کے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنا بھی ہے, کیونکہ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نمازیں باقی رہ جاتی ہیں, اسی طرح روزے باقی رہ جاتے ہیں. تو ایک شریعت نے ہمیں طریقہ دیا ہے کہ ان کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نمازوں کا روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس کمی کو کوتاہی کو معاف فرما دے گا. اس کی تفصیل کہاں سے ملے گی, کیسے ادا کیا جائے, کتنا ادا کیا جائے, رقم اتنی نہ ہو تو کیا کیا جائے, کتنی نمازوں کا ادا کیا جائے, وغیرہ وغیرہ سب تفصیلات انشاءاللہ عز و جل آپ کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام میں رسالہ ہے قضا نماز کے بارے میں. 12 رسالے اس میں بیسیکلی, ایک جو ہے وہ قضا نماز سے متعلق بھی ہے
یہ پوری کتاب حاصل کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. اس میں آپ کو نماز اور روزے کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ مل جائے گا. میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو کسی مکتبۃ المدینہ تک رسائی نہیں رکھتے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے جس کا ایڈریس ہے www.dawatislami.net حاصل کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، آن لائن پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ ہر ہی مسلمان کو چاہیے کہ ان کا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، کوئی بھی مسلمان ہے، اس کے ساتھ یہ خیر خواہی ضرور کرنی چاہیے. آج ہم کسی کے ساتھ یہ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کل ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ہمارے ساتھ یہ خیر خواہی کا معاملہ ضرور کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق خیر عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا، خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل میں مجزن فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل جب ہم دوسروں کے لیے خیر خواہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی ضرور رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تا دم مرگ وابستگی نصیب فرمائے. مدنی چینل کو دیکھتے رہیے، علم دین کے رنگ برنگے مدنی پھول چنتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی جب جدید ہوگی تب